میری بات اس سے فیس بک پر ہوئی تھی، مگر میں اسے ہمیشہ اگنور کرتی تھی۔ میرا بڑا بھائی فیس بک کے بہت خلاف تھا، تو اس لیے میں فیس بک بہت کم استعمال کرتی تھی۔ اس نے مجھے بہت فورس کیا کہ میری دوست بن جاؤ، صرف دوست، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں اس سے بہت کم بات کرتی تھی، پر اس کا اتنے اچھے سے میرے ساتھ پیش آنا مجھے بہت متاثر کرتا۔ پھر بات گہری دوستی پر پہنچ گئی۔ میں لڑکی ہو کر بھی سب کچھ سچ بولتی، مگر اس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں تھا۔ اتنی عزت کوئی مرد کسی عورت کو دے نہیں سکتا جتنی عزت اس لڑکے نے مجھے دی۔ ہماری بات ہوتے ہوئے فیس بک سے واٹس ایپ پر پہنچ گئی۔ ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ہمارا ایک دوسرے کے بنا ایک منٹ بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میری کزن بھی ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ انگلینڈ میں رہتا تھا، ٹائم کا وہاں بہت فرق تھا۔ وہ اپنے بستر سے بعد میں اٹھتا تھا، پہلے مجھے میسج کرتا تھا، پھر ناشتہ بناتے بناتے کام پر جاتے ہوئے بھی بات کرنا، کیونکہ کام کے دوران کال پر بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ پھر رمضان آ گیا۔ اس نے مجھے کہنا کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ مجھے تو کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ مجھے اس کی یہ باتیں اس کا دیوانہ بنا گئی تھی۔ جب جمعے کا دن آتا، اس نے مجھے کہنا کہ چلو شاباش، اٹھو جلدی سے جمعے کی نماز پڑھ کر مجھے میسج کرو۔ اسے میری آنکھیں بہت پسند تھیں۔ وہ ہمیشہ میری آنکھوں کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ ماہ رمضان گزرا تو عید آئی، اور عید کے روز اس نے مجھے تھوڑی سی لیٹ کال کی۔ کہتا ہے کہ نماز پڑھی، پھر دوست ناراض تھے تو ان کے پاس چلا گیا۔ پہلے تو میں بہت ناراض ہوئی اس سے، لیکن پھر عید کا دن تھا تو اس وجہ سے میں جلدی مان گئی۔ میرا اور اس کا ساتھ بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میں جب بھی ناراض ہوا کرتی تھی تو اپنا نیٹ آف کر دیا کرتی تھی۔ اکثر وہ مجھے کہتا تھا کہ تم ناراض ہو جاتی ہو، اگر میں مر گیا تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں اسے کہتی تھی کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ پھر اس سب کے بعد میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دو مجھے بے نام رشتے نہیں پسند۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے محبت ہے تم سے۔ پھر وہ ساتھ ہی مجھے کہنے لگا کہ تم لوگ آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔ پھر وہ چند دن میں بدلنے لگا۔ ٹائم دینا اس نے کم کر دیا، اور میں کہتی تھی کہ میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ کہتا کہ پیار میں ضرورت نہیں بلکہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پھر اس کے لفظوں سے عشق ہو جاتا تھا۔ پھر میں ایک دن اس سے ناراض ہوئی کہ اس نے مجھے چھونے کی بات کی، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں چھوں۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے ایسی بات کی مجھ سے۔ میں اس سے بہت ناراض ہو گئی، اور میں نے صبح سے رات تک اپنا نیٹ آف کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ اس نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا۔ میرے معاف کرنے پر بھی وہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط بات کر جاتا تھا۔ وقت بھی کم دینا شروع کر دیا اس نے۔ میں اکثر اس سے لڑتی تو وہ مجھے کہتا کہ ورک پلیس بدلا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کام زیادہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا۔ ایک دن ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے بات نہیں کر رہی تھی، بس اسے ہاں نہ میں جواب دے رہی تھی۔ اس نے مجھے ڈانٹا تو مجھے رونا آ گیا۔ پھر وہ مجھے منانے لگا۔ جب میں مان گئی تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے گڈ نائٹ کہہ کر اپنا نیٹ آف کر دیا۔ میں نے اس نمبر پر کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، ہم صبح بات کریں گے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ پوری طرح سمجھ گیا کہ میں اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکی ہوں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے گھر بات کی ہے، پر میرے ابو میری کزن کا پرپوزل ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ میرے رونے کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہو تو بتاؤ۔ میں نے انکار کر دیا۔
پھر 4 دن بعد میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں چھوڑ دوں گی۔ اس نے اسی وقت گھر سے نکلنے کا کہا، اور پھر اس نے میرے سے ایک سوال کیا کہ کیا ہم گھر والوں کو دکھ دے کر خوش رہ سکتے ہیں۔ وہ بہانے بنانے لگا تھا، کہنے لگا کہ 4 دن بعد میرا نکاح ہے، اور میری لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود بھی وہ لڑکا مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا ہوا تھا، میں نے اس کے ساتھ انسٹا پر رابطہ کیا۔ اس کے بھائی نے جو بتایا وہ بالکل اس کے برعکس تھا جو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرا 4 دن بعد نکاح ہے۔ اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسی تو کوئی بات گھر میں نہیں ہوئی، اور نہ ہی میرے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے۔ جب میں نے اسے رابطہ کیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارے چھوٹے بھائی سے بات کی، تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا کوئی نکاح نہیں ہو رہا، اور نہ ہی تمہارے نکاح کی بات گھر میں ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو وہ صاف مکر گیا، اور اس نے مجھے برا بھلا کہا، مجھے گالیاں دیں، اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ اس کی آئی ڈی بھی میرے پاس لاگ ان تھی، حتیٰ کہ اس نے وائس میسیج پر بھی بات کی تھی۔ پھر بھی میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اسے میرے رونے پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے آگے رو رو کر بھیک مانگتی رہی، پر وہ نہیں مانا۔ میں نے اسے ایک فیک آئی ڈی بنا کر بات کی، اور اس سے سچ اگلوانے کے لیے میں نے ساری بات جھوٹ بولی، اور پھر جب پوچھا تو کہنے لگا، اگر تم نے میرے کسی بھی رشتہ دار سے رابطہ کیا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ تھا، اور تمہاری جتنی بھی تصاویر ہیں وہ ساری میں فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اس نے غصے سے بولا، کیوں میرے رشتہ داروں کے سامنے، میرے جاننے والوں کے سامنے میری ساری عزت خراب کر رہی ہو؟ حالانکہ اس کا وعدہ یہ تھا کہ اس جہاں تو کیا، میں اگلے جہاں بھی ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ مگر اسے میری حالت پر بالکل ترس نہیں آیا۔ اس نے دوسری بار مجھے گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے بد کردار کہا، اور یہ سب کہنے کے بعد مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا، اور یوں ہی مجھے لاوارثوں کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج میں 22 سال کی عمر میں ایک بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی ہوں۔ اچانک سے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اسے میری حالت کا پتہ بھی ہے کہ میں آج کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، مگر پھر بھی اس نے آج تک مجھے مڑ کر نہیں پوچھا، اور آج وہ کسی اور کے ساتھ رابطے میں ہے۔ میں نے اس کے دوسرے نمبر پر میسج کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، اور تو اور اس نے اپنے گاؤں کا بھی نام صحیح نہیں بتایا تھا۔ آج میں جس تکلیف سے گزر رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ بس اب میں انتظار میں ہوں کہ میرے اللہ نے مکافات عمل بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے بنایا ہے۔